وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ آخر کیا کمی تھی اس میں جو وہ یوں بدل گیا؟ کتنی محبت تھی دونوں میں، پر اس نے کیا کیا؟ کس بات کی سزا دی اسے؟ محبت کی؟ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑا۔ رونے کے بعد سارا کاجل رخسار پر بہہ گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر کھڑکی کے پاس آئی جہاں آسمان سے گرتی برف نے ہر شے کو چھپا دیا تھا۔ وہ بہتی آنکھوں سے برف سے ڈھکے درختوں کو دیکھنے لگی۔ دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مری کی ان خوبصورت وادیوں میں اترتی شام میں خاموشی کا راج تھا، اور کچھ ایسی ہی خاموشی نے اس کے دل میں بھی گھر بنا لیا تھا۔ بات بات پر فریب دیتا ہے۔ خیر چھوڑو، محبوب ہے، اسے زیب دیتا ہے۔ ایک دفعہ تو یقین کرتی، ایک موقع تو دیتی مجھے اپنی صفائی دینے کا۔ کیوں تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ ہمارے بیچ اتنی بدگمانی کہاں سے آ گئی کہ تم طلاق تک لینے کا فیصلہ کر لیا؟ میری جان، بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ اتنی سی بات پر اتنا بڑا فیصلہ؟ میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ کیوں تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہ سوچا؟ وہ بیڈ پر لیٹا مسلسل اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ایک چھوٹی سی بات نے زندگی کو دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ محبت کی راہوں میں انچاہے رشتوں نے دو دلوں کو اجاڑ دیا تھا۔ ہم لاکھ خطاوار سہی، تو لاکھ وفادار سہی، مگر یہ بھی سوک جانا تیرے بعد پھر ہمیں کچھ گوارا نہیں۔ چاند کی روشنی میں دہکتی چاندنی کے مجسمے مستقبل کے خواب سجاتے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ چاندنی کے مجسمے ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا جیا، کل ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ جناب ولایت صاحب، جتنی جلدی یقین کر لیں گے اتنا اچھا ہے، ورنہ آپ کی دماغی حالت کو دیکھتے ہوئے ماما پاپا شادی آگے نہ بڑھا دیں۔ وہ بھی شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے جو شادی آگے بڑھے۔ بس اب میں جلدی سے جلد وجیلہ حمید شاہ کو وجیہہ ولایت شاہ کے نام سے ہمیشہ کے لیے منسوب ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ وہ چاندنی کا مجسمہ بنی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، اور وہ چاندنی کا مجسمہ اپنی آنکھوں کے نور سے اسے روشن کرتا رہا۔ تم میری آنکھوں کا نور ہو، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ تم میری زندگی کا سرور ہو، وہ بھی اس پر شمار ہوا، اور چاندنی کی روشنی میں وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ جیا حمید صاحب اور فاطمہ بیگم کی اکلوتی اولاد تھی۔ حمید صاحب اور رانیہ دو ہی بہن بھائی تھے۔ رانیہ کی شادی اس کے خالہ زاد ہاشم سے ہوئی تھی، جبکہ حمید صاحب نے اپنی یونی فیلو فاطمہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ رانیہ کو اللہ نے دو بچوں سے نوازا تھا، ولایت اور یشفا سے۔ وہ تینوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ یشفا ولایت اور جیا سے بڑی تھی۔ رانیہ اور ہاشم نے اس کی شادی اس کے چاچا علی کے بیٹے تیمور سے کر دی، اور ولایت کے لیے جیا کو مانگ لیا تھا۔ حمید صاحب اور فاطمہ بیگم کو بھی ولایت بیٹے کی طرح عزیز تھا، اس لیے انہوں نے بھی فوراً ہاں کر دی، اور آج مری کی ان خوبصورت وادیوں میں سانس لیتی وہ جھلی سی لڑکی عروسی جوڑے میں سجی جنت کی حور لگ رہی تھی۔ لمبے کالے بال جن کو جوڑے کی شکل میں گجروں میں قید کیا ہوا تھا، کالی گہری آنکھوں میں شرارت لیے وہ دودھیا رنگت کی حامل پری پیکر آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ تبھی کمرے کی کھڑکی میں کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ولایت اپنی تمام تر وجاہت لیے بند کھڑکی سے اندر آنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی اور بند کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ کیا ہے؟
کل رات کو بھی چوری چھپے چھت پر آ گئے تھے، اور آج جب تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہونے والا ہے تو اب بھی آپ کو سکون نہیں؟ جیا نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو اندر آ کر اپنی شیروانی درست کرنے میں لگا تھا۔ اف، آپ، اس پر تو میں 100 بار مر مٹ جاؤں۔ ولایت نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے شرماتے ہوئے ایک مکہ ولایت کے سینے میں جڑ دیا۔ اف، ظالم محبوبہ، ہونے والی بیگم صاحبہ۔ ولایت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ چھوڑیں اور جائیں، یہاں کوئی آ جائے گا۔ جیا نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ جیا بیگم، اب یہ ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، صرف میرے ہیں۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر ابھی یہاں سے نہیں گئے نا تو ہم دونوں پاپا کے ہاتھوں آ جائیں گے۔ وہ بھی اس کی سیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، کیا یار، میں نکاح سے پہلے تم سے ملنا چاہتا تھا اور تم مجھ سے ملنے کے پیار بھری 2 باتیں کرنے کے بجائے بھگا رہی ہو۔ وہ خفگی سے کہتا منہ موڑ گیا۔ ولایت کے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے خفا خفا سے محبوب کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ خفا خفا سا محبوب اپنی محبوبہ کی ادا پر شمار ہونے لگا۔ آپ کا ناراض ہونا میری جان لیتا۔ ولایت مسکرایا اور پیار سے انگوٹھا اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، محبت سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی کہ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہیں ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ ارے لڑکی، بس تصویریں بناتی رہو گی یا کچھ کام بھی کرو گی؟ فاطمہ بیگم، جو براتیوں کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھیں، اپنی بھانجی لائبہ سے بولیں، جو جیا کی شادی کے لیے 1 ہفتہ پہلے ہی اپنی ماں سیما بیگم کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آ گئی تھی، لیکن کام سے زیادہ تصویروں میں مصروف رہتی۔ اف خالہ، اتنا پریشان نہ ہوں، سب کچھ ہو جائے گا۔ چلیے مجھے بتائیے کیا کرنا ہے۔ وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لاڈ سے بولی، جا کر اپنے خالو سے پوچھو باراتیوں کے لیے ہار لائے ہیں یا نہیں۔ اتنے میں ذرا جیا کو دیکھا ہوں، وہ کہتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اوپر آ کر جیا کے کمرے کا لاک گھما کر اندر آئیں تو حیران رہ گئیں۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ وہ آگے بڑھ کر جیا کی طرف آئیں، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا جھومر ٹھیک کر رہی تھی۔ ارے ماما، اب کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس اپنی گڑیا کو دیکھنے آئی تھی۔ تمہاری تیاری مکمل ہوئی کہ نہیں؟ جی ماما، میں تیار ہوں، پارلر والی تیار کر کے چلی گئی۔ ہاں، وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے۔ اللہ نظر بد سے بچائے، انہوں نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ ماما، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ سب مجھے بہت یاد آئیں گے۔ وہ ان کے گلے لگ کر نم آنکھوں سے بولی، ہر لڑکی کو ایک دن سسرال جانا ہوتا ہے بیٹا، اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ اور ویسے بھی تم کون سا اتنی دور جا رہی ہو، اپنی پھپھو کے تو جا رہی ہو، وہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم وہاں خوب خوش رہو گی۔ فاطمہ بیگم اس سے الگ ہوئیں اور اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو اب رونا بند کرو اور میں نیچے جا کر ذرا انتظام دیکھوں، تم یہاں آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ فوراً کھڑکی کی طرف آئی جہاں ولایت بندر بنا لٹکا ہوا تھا۔ کیا بندر بنے لٹکے ہو؟ ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ ممی گئیں؟ ولایت نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو گئیں، اب آپ بھی جائیے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یار دل نہیں کر رہا، وہ بیچاری سی شکل بنا کر بولا۔ جیا اس کو دیکھ کر بولی، جائیں گے نہیں تو لینے کیسے آئیں گے مجھے؟ وہ آنکھ مار کر بولی، یہ بھی ٹھیک ہے، بہت چلاک ہو گئی ہوں، چلو چلتا ہوں، لیکن واپس آنے کے لیے۔ وہ فلائنگ کس کرتا وہاں سے کود گیا۔ ارے بے وقوف آدمی، لگتا ہے بارات میں ویل چیئر پر بیٹھ کر آنے کا ارادہ ہے۔ وہ اس کے اس طرح کودنے پر بولی، نہیں جانم، اب تو گھوڑے پر ہی آئیں گے۔ وہ ہاتھ ہلا کر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا
اور وہ مسکراتے ہوئے اس کو جاتا دیکھ دھیرے سے ہڑبڑائی۔ میں تم سے تب سے محبت کرتی ہوں جب میں محبت کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ براتیوں کی آمد تھی، پورے گھر میں ہلچل مچی تھی۔ باراتیوں کا استقبال دھوم دھام سے کیا جا رہا تھا۔ شہزادہ اپنے دل کی ملکہ کو لینے آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سندری جو بچپن سے اپنے شہزادے کے آنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، آج وہ پایہ تکمیل کو جا پہنچا تھا۔ نکاح کا شور مچا، دلہن کو باہر لے آیا گیا۔ ولایت نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو سرخ پردے کے اس پار نظریں جھکائے شرمائی گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ صرف چند لمحوں کی دوری تھی جس کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے اس کی دسترس میں آ جانا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ دعا کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے ملتے مبارکباد دینے لگے۔ جیا نے نظر اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا جو پرشوق نگاہوں سے اپنے دل کی ملکہ کو دیکھ رہا تھا۔ محبت کے سفر میں قدم رکھ دیے گئے تھے۔ وہ ولایت کی نظروں کا تاب نہ لا سکی اور شرما کر نظریں جھکا گئی۔ میں بڑی ہوں اپنے یار کی مست نگاہوں میں، وہ بھر لے مجھے اپنی باہوں میں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی پورے کمرے کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھول اور موم بتیوں سے سجایا ہوا تھا۔ دل کو چھو لینے والے گلاب کی خوشبو تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ جو دن بھر کی تھکن لیے بیٹھی تھی سب پل بھر میں دور ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھی ابھی کمرے کا جائزہ لینے میں ہی مصروف تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے وجود میں ہلکا ہلکا ارتعاش پیدا ہونے لگا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ لاک لگا کر چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نظریں اس کے صبیحہ چہرے پر جمائیں جو چاندنی کا مجسمہ بنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ولایت نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ اس نے لرزتی پلکوں کو اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں اس کے آویز کی چمک اور بڑھ گئی تھی۔ چاندنی کا مجسمہ آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے ہوئے تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے خواب کی تعبیر اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ جیا نے نظریں اٹھائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ نہ بولا۔ ولایت نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر بولنے سے روکا۔ ابھی نہیں، آج میرا دن ہے، مجھے بولنے دو۔ ولایت کے کہنے پر اس نے واپس نظریں جھکا لیں۔ وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی آج چاہتے ہوئے بھی اس کو نظر اٹھا کر دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جس کچی عمر میں لوگ کھلونوں کا سوچتے تھے، میں نے تب بھی صرف تمہیں سوچا۔ مجھے تم سے اتنی محبت کب کیسے ہو گئی میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن بس اتنا جانتا ہوں کہ جب تک میرے سینے میں یہ دل دھڑکتا رہے گا، ہر وقت تمہارا دم بھرتا رہے گا۔ میری ہر صبح تم سے شروع اور رات تم پہ ہی ختم ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر مجھ سے معاملات بگڑ جایا کریں گے تو انہیں میں سدھارنے کی کوشش بھی کروں گا۔ ہم لڑیں گے مگر پھر ایک دوسرے کو منا بھی لیا کریں گے۔ آخر محبت کے قرض ایسے ہی تو ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ اس کو آنکھوں سے دل تک اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، گویا اب وہ بولنا نہیں سننا چاہتا ہو۔ اب تم کچھ بولو۔ جیا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یعنی وہ اب اس کو سننا چاہتا تھا؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساری باتیں زبان پر آ کر دم توڑ چکی تھیں۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی کچھ دیر بعد بس اتنا ہی بولی، تم سے محبت ہے۔ چاندنی کا مجسمہ مسکرایا، آنکھیں چار ہوئیں اور وہ اپنی محبت کی روشنی میں اسے لیے اتر گیا۔ محبت کی بارشیں اس پر برساتا رہا، وہ بھی اس کی بارش میں برسنے لگی۔ باہوں میں تم ہمیں بے تحاشا گھرے ہو، کل کی فکر ہے کس کو، ابھی تو تم میرے ہو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں کے چہروں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہ لیتی۔ اپنی شادی کو یادگار بنائے 1 ہفتے بعد وہ اپنے ہنی مون کے لیے پیرس چلے گئے تھے۔
ولایت کی محبت میں دن کتنی تیزی سے گزرے تھے، پتہ ہی نہ چلا۔ پیرس کی گلیوں میں محبت کے لمحات گزارتے وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے دنوں کو یادگار بنا رہے تھے کہ ایک دن پاکستان واپسی کے لیے ہوٹل سے نکلتے ولایت کو کسی نے آواز دی۔ وہ جو اپنی کلیئرنس کروا کر ایئرپورٹ کے لیے ہوٹل سے نکل رہے تھے، آواز پر رک گئے۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی آواز دیتی انہی کی طرف آ رہی تھی۔ قریب آتے ہی وہ ولایت کے گلے لگ گئی۔ وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز ولایت، وہ ولایت سے الگ ہوتے ہوئے چہکتی ہوئی آواز میں بولی۔ ویرا تم یہاں کیسے؟ وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ بس ورلڈ ٹور پر، میرا دنیا گھومنے کا شوق، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو یہ ٹور پاکستان میں کب کر رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جیا خاموشی سے کھڑی تھی۔ ویرا کا ولایت کے گلے لگنا اس کو برا لگا تھا، لیکن یہ سوچ کے کہ ولایت صرف اس کا ہے، وہ اپنے دل کو سمجھا گئی۔ وہ ان کو فارسی میں باتیں کرتے سن رہی تھی۔ ولایت جب سے ایران سے پڑھائی مکمل کر کے پاکستان آیا تھا، وہ اکثر فارسی میں اس سے ہم کلام ہوتا تھا، جس کو سمجھنے کے لیے اس نے کتنی ہی کتابیں فارسی کی پڑھ ڈالی تھیں، لیکن ولایت کی طرح فارسی میں کمان حاصل نہ کر پائی تھی۔ وہ ابھی بھی ان کی کچھ باتوں کو سمجھ پا رہی تھی اور کچھ باتیں اس کے سر کے اوپر سے ہو کر گزر رہی تھیں۔ جیا اتنا تو جان گئی تھی کہ جب ولایت پڑھائی کے لیے ایران گیا تھا تو وہیں ویرا سے پڑھائی کے دوران ہی دوستی ہوئی تھی۔ ابھی تو خیر میرا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ویرا کے جواب پر جیا کے دل میں اطمینان اترا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آنا ہو ہمیں اپنی مہمان نوازی کا موقع ضرور دینا۔ ولایت کے کہنے پر وہ بولی، ہاں تو تمہیں نہیں دوں گی تو اور کس کو دوں گی؟ اس نے آنکھ مار کر کہا تو ولایت ہنس دیا۔ جیا کو ان کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی اور ولایت پہ غصہ بھی آ رہا تھا، جو اسے بھلائے دوسری عورت سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس لیے اس نے خود ہی ولایت کی توجہ اپنی طرف دلائی۔ ولایت ہمیں چلنا چاہیے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ اس کے کہنے پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ ویرا اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ولایت سے پوچھنے لگی۔ یہ، ولایت نے مسکراتے ہوئے محبت پاش نظروں سے جیا کی طرف دیکھا۔ ولایت کا یوں دیکھنا ہی اس کے دل کو اطمینان بخش گیا۔ میری زندگی ہے، میری بیوی ہے۔ واٹ؟ تم نے شادی کر لی؟ ویرا حیران ہوئی۔ ہاں بالکل، وہ کہتا ہوا جیا کی طرف مڑا۔ جیا یہ ویرا ہے، میری یونیورسٹی فیلو، اور ویرا یہ جیا ہے، میری بیوی۔ ہیلو، ویرا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے جیا نے بھی مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ کچھ دیر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ وہاں سے جاتے وقت جیا نے سکون کا سانس لیا تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی آنے والا وقت اس کے لیے کیا تباہی لانے والا ہے۔ پیرس میں واپس آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ زندگی اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلتی کب سے ولایت کا انتظار کر رہی تھی۔ بار بار رک کر گھڑی پر نظر ڈالتی اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتی۔ اف، کہا بھی تھا آفس سے جلدی آ جائیے گا، لیکن نہیں، جناب کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ بیوی گھر پر اکیلی ہے۔ جی نہیں، جناب کو بہت فکر ہے، اس لیے وہ بیوی کے بلانے پر آ بھی گیا۔ وہ جو ادھر سے ادھر ٹہلتے خود سے بڑبڑا رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کھڑے ولایت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور شانوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے فکر نہیں؟ اس نے مصنوعی غصے سے جیا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو کہا بھی تھا جلدی آئیے گا، گھر پر کوئی نہیں ہے، سب یشفاپی کی طرف گئے ہیں۔ لیکن آپ کو کیا؟ آپ کا تو آفس کا کام زیادہ ضروری ہے۔ کہا تھا میں نے ماما بابا کے ساتھ مجھے بھی یشفاپی کے بیٹے کو دیکھنے جانا ہے، لیکن نہیں، کتنا دل تھا میرا کہ میری بھی بھانجی ہوں، میں انہیں اپنی گود میں لوں، ان کے ساتھ کھیلوں، لیکن آپ سے میری خوشی نہیں دیکھی جاتی۔ وہ بھی ولایت کو گھورتے ہوئے بولی۔ ولایت اس کی بات پر کھل کر ہنسا۔ جانا یہ عمر بھانجوں سے کھیلنے کی نہیں، بلکہ اپنے بچے سنبھالنے کی ہے۔ آپ ہی کے پاس میں کل تمہیں لے جاؤں گا،
ابھی ہم اپنے بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا کہ جیا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا۔ بہکی بہکی باتیں نہ کریں، جا کے چینج کر لیں، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ شرم سے اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے۔ ولایت اس کی حالت پر کہکا لگاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور وہ شکر کا سانس لیتی کچن میں آ گئی۔ کھانا ٹیبل پر لگا کر وہ ولایت کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ سیڑھیاں اترتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ کھانا کھاتے وہ اپنا چمچہ اس کے منہ کے آگے کر دیتا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کھا لیتی۔ تمہیں ویرا یاد ہے جو ہمیں پیرس میں ملی تھی؟ ولایت نے کھانا کھاتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں؟ اس نے الجھ کر سوال کیا۔ وہ کل پاکستان آ رہی ہے۔ ویسے تو وہ ہوٹل میں رک رہی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا تاکہ ہمیں بھی کچھ مہمان نوازی کا موقع مل سکے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ تم اس کے لیے کمرہ تیار کروا دینا۔ ولایت نے آخری نوالا اس کو کھلاتے ہوئے کہا۔ جیا کو ایک دم پھندا سا لگا۔ نوالا اس کے حلق میں اٹکا تھا۔ ولایت نے فوراً گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سہلانے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ گلاس لبوں سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ وہ یہاں کیوں آ رہی ہے؟ جیا کو ایک دم ہی بے چینی ہونے لگی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا مطلب یہاں کیوں آ رہی ہے؟ ولایت نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ میرا مطلب وہ تو پاکستان نہیں آنے والی تھی، تو اب اچانک کیسے ارادہ ہو گیا؟ جیا گڑبڑائی، لیکن فوراً ہی بات سنبھال گئی۔ وہ ایسی ہے، کبھی بھی موڈ بدل جاتا ہے۔ خیر میں کمرے میں جا رہا ہوں، تم کافی بنا کر لے آنا۔ وہ رومال سے ہاتھ صاف کرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیا بھی برتن سمیٹ کر کچن میں آ گئی اور کافی بنانے لگی۔ اف، میں نے بے وجہ ہی اسے سر پر سوار کر لیا۔ آ رہی ہے تو آ جائے، دوست ہی تو ہے۔ میں بھی پتہ نہیں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں اس کو لے کر۔ وہ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتی ولایت کے لیے کافی بنا کر کمرے میں لے آئی، جہاں ولایت بیڈ پر نیم دراز اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ جانے لگی کہ ولایت نے اس کی کلائی اپنے مضبوط گرفت میں لے کر خود پر گرا لیا اور اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ شوہر تھکا ہارا گھر آیا ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی باتیں ہی کر لو، لیکن نہیں، محترمہ کے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کانوں کے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ اچھا بیوی یاد آ گئی، اور جو میں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اس کا کیا؟ اب سزا ملے گی، آپ بھی انتظار کریے، تب تک میں کام نپٹا کر آئی۔ وہ کہتی اٹھنے لگی کہ ولایت نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر لیا۔ اور شوہر کو انتظار کروانے کی سزا جانتی ہو؟ ولایت نے مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جیا نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ ولایت کی آنکھوں میں شرارت اتری۔ اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر جیا ہاتھ پیر چلاتی مزاحمت کرنے لگی۔ ولایت، نہیں، مجھے بہت کام ہے۔ نہیں جانب، اب تو سزا ضرور ملے گی۔ ولایت کہتا ہوا اس کو گھما کر اس کے اوپر آیا اور اس کی گردن پہ جھک گیا۔ جیا کی بھی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ جس راہ پہ بھی قدم بڑھایا ہے، ہر راستہ صرف تم تک آیا۔ یشا رانیہ اور ہاشم صاحب کے ساتھ کل رات ہی گھر آئی تھی۔ پورے گھر میں شور سا مچ گیا تھا۔ بچے کی آمد کے بعد سب کے چہروں پر خوشی دھر آئی تھی۔ لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں۔ جیا کا تو دل ہی چھوٹے تیمور میں اٹک گیا تھا۔ صبح سے وہ اسے گود میں لیے پورے گھر میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ بچے کے ساتھ بچی بنی رانیہ کو وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ان کو اپنی بھتیجی جان سے پیاری تھی، اس لیے غیروں میں بیاہنے کے بجائے اپنی ہی بہو بنا لیا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جب ولایت ویرا کو اپنے ہمراہ گھر میں لیے داخل ہوا۔
جیا جو علی کے بیٹے میں مصروف تھی، ویرا کو ولایت کے ساتھ دیکھتے ہی اسے عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ اف، کیا ہو گیا ہے؟ حد ہے، پتہ نہیں کیوں ایسی منفی سوچیں میرے ذہن میں آ رہی۔ اسے خود سے کوفت ہونے لگی۔ السلام علیکم، اس نے لاؤنج میں آ کر سب کو سلام کیا۔ وعلیکم سلام، بیٹا یہ کون ہے؟ رانیہ نے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما بابا یہ ویرا ہے، میرے ساتھ یونی میں پڑھتی تھی، کچھ دنوں کے لیے پاکستان گھومنے کے لیے آئی ہے، تب تک ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بچی ہے، آؤ بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھو۔ رانیہ کو ویرا کا آنا اچھا لگا تھا، وہ بہت مہمان نواز خاتون تھی۔ ویرا سب سے مل کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا آرام سے رہنا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا۔ ہاشم صاحب شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھ گئے۔ اچھا بیگم صاحبہ، اب ہم نکلتے ہیں آفس کے لیے، دیر ہو رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ رانیہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور انہیں چھوڑنے ان کے ساتھ دروازے تک چلی گئیں۔ تبھی لاؤنج میں بیٹھی ویرا نے جیا کو مخاطب کیا جو علی کو یشفا کی گود میں دے رہی تھی۔ کیسی ہو جیا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، جیا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہی ہوں گی، مجھ جیسا ہینڈسم شوہر جو ملا ہے۔ ولایت نے جیا کی طرف دیکھ کر آنکھ مار کر کہا، جس پر یشفا اور ویرا ہنستی۔ وہیں جیا نے اسے گھوری سے نوازا۔ اب ایسی بات بھی نہیں، ہماری جیا کسی سے کم تھوڑی ہے۔ یشفا نے جیا کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، جس پر جیا نے ولایت کی طرف دیکھا۔ صحیح آپی، آپ نے پارٹی بدلی۔ ولایت نے شکوہ کناں نظروں سے یشفا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، میں تو ہمیشہ سے جیا کے ساتھ تھی۔ یشفا نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ صحیح ہے، پھر اب میں اکیلا نہیں، اگر آپ جیا کی ٹیم میں ہیں تو میری ٹیم میں بھی ویرا ہے۔ کیوں ویرا؟ ولایت نے کہتے ہوئے ویرا سے تصدیق چاہی۔ بالکل، اور ویرا نے تصدیق کر بھی دی۔ جیا ولایت کے سامنے صوفے پر بیٹھی ان دونوں کو مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے خوف اور وسوسوں نے جانے کیوں جگہ بنانی شروع کر دی تھی۔ وقت نے کیوں یہ انگڑائی لی ہے کہ تیری محبت نے بے وفائی کی ہے۔ ویرا کو آئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ ولایت اب اکثر ویرا کے ساتھ ہی پایا جاتا۔ ولایت آئے دن اس کو لے کر پاکستان کی سیر کو نکلا ہوتا۔ وہ جیا کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا، پر ویرا اور ولایت کی باتوں کے بیچ اسے اپنا وجود بے معنی سا لگتا، اس لیے وہ اکثر کام کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر گھر پر رک جاتی اور ولایت ویرا کو لیے چلا جاتا۔ جیا کو ان کی دوستی سے مسئلہ نہیں تھا، بس ان دونوں کے بیچ بے تکلفی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تاہم ولایت کی عزت کی خاطر اس نے اپنا رویہ ویرا سے خراب نہیں کیا، نہ ہی ولایت سے اس موضوع پر کوئی بات کی۔ اسے بس ویرا کے واپس جانے کا انتظار تھا۔ آج یشفا کی حالت بہتر تھی، اس لیے ولایت نے سب کے ساتھ باہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ جیا نے جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر یشفا کے کہنے پر مان گئی۔ بھاپ اڑتی کافی کا کپ ہاتھ میں لیے وہ چاروں مری کی سڑکوں پر چلتے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رانی اور ہاشم صاحب ان کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے یشفا علی کو ان کے پاس ہی چھوڑ آئی۔ بچے کے لیے پہلی ٹھنڈ تھی، اس لیے اسے ساتھ لانا مناسب نہیں تھا۔ ابھی وہ چاروں سڑک پر چل رہے تھے جب جیا کی نظر ایک آئس کریم والے پر پڑی۔ ولایت، مجھے آئس کریم کھانی ہے، وہ بچوں کی طرح اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ بچوں جیسی ضد مت کرو جیا، میں پاگل نہیں ہوں جو اتنی ٹھنڈ میں تمہیں آئس کریم کھانے دوں۔ ولایت پلیز۔ ابھی جیا بول رہی تھی کہ ویرا ولایت کا بازو تھامے اسے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی بولی، ولایت وہ دیکھو کتنی خوبصورت جگہ ہے، آؤ ہم وہاں چل کر تصویریں لیتے ہیں۔ وہ ولایت کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ جیا وہیں کھڑی ولایت کو دور جاتے دیکھتی رہی، دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ تبھی یشفا جیا کے پاس آئی اور اس کے گرد بازو پھیلاتے پیار سے بولی، آؤ جیا میں تمہیں آئس کریم دلاتی ہوں۔ نہیں آپی، مجھے نہیں کھانی۔ جیا نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے یشفا کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں کی بچی، سب جانتے ہیں تم آئس کریم کی کتنی دیوانی ہو، آؤ ہم دونوں مل کر کھاتے۔ نہیں آپی، آپ کھائیں گی تو بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔
ارے کوئی نہیں، میں آئس کریم والے سے کہوں گی کہ بھائی ذرا ٹھنڈ فری آئس کریم دے دیں تاکہ ہمیں ٹھنڈ نہ لگے۔ یشفا کی بات پر جیا کھلکھلا کر ہنسی۔ یشفا کو اس کی نہیں سے اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ یشفا اس کے لیے آئس کریم والے کے پاس آئی۔ دونوں باتیں کرتی آئس کریم کھانے لگیں، لیکن جیا کا ذہن ولایت اور ویرا میں ہی اٹکا تھا، جو ان سے تھوڑا دور کھڑے تصویریں لینے میں مصروف تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ جیا اب خاموش خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی ولایت کے علاوہ سب نے ہی نوٹ کر لی تھی۔ ولایت اور ویرا کی بے تکلفی یشفا کو بھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ یوں ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھنا، ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر بات کرنا، یہ سب یشفا کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ولایت سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ تیمور اسے لینے آ گیا اور بات کیے بنا ہی اسے گھر جانا پڑا۔ جیا جو یشفا سے تھوڑی بہت بات بھی کر لیتی تھی، اس کے جانے کے بعد بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ رانیہ سے اس کی خاموشی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اکثر کام سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ گھر میں مہمان کی موجودگی کی وجہ سے انہوں نے ولایت سے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے ویرا کے جانے کا انتظار کرنے لگیں۔ دن یوں ہی گزر گئے اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ویرا کو واپس چلے جانا تھا۔ وہ کمرے میں ولایت کے ساتھ مل کر اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب اس کمرے میں لگے پردے پر لال بیگ چلتا نظر آیا۔ اس نے چلاتے ہوئے ولایت کا بازو پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ ولایت نے اس کے چلانے پر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس نے ڈرتے ہوئے پردے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا وہ؟ آگے بولو گی بھی یا بس وہ کرتی رہو گی؟ وہ پردے پر۔ کیا پردے پر؟ ولایت کہتا ہوا پردے کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا تھا یہاں لال بیگ تھا ویرا، پردے کو ہاتھ سے ادھر ادھر کرتی کہہ رہی تھی کہ تبھی پردے سے الجھ کر چیختی ہوئی نیچے گری۔ ولایت بھی اس کو پکڑنے کے چکر میں اس کے ساتھ ہی پردے سے لپٹ کر نیچے گرا تھا۔ ویرا کی چیخ سن کر کمرے میں آتی جیا اور رانیہ دروازے پر ہی رک گئیں۔ ولایت کو ویرا کے اوپر دیکھ کر جیا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ولایت نے چہرہ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شکوہ، ملال، ٹوٹے مان کی کرچیاں، کیا کچھ نہیں تھا جیا کی آنکھوں میں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی واپس مڑ گئی۔ رانیہ بھی تعصف بھری نظروں سے انہیں دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ولایت خود کو پردے سے آزاد کرتا فوراً کمرے میں آیا، جہاں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ جیا؟ ولایت نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پکارا۔ اس کی پکار پر بھی وہ مڑی نہیں۔ جیا، جیسے تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، ولایت نے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جسے بے دردی سے جیا نے جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ بے چینی سے بولی۔ ولایت اس کے رویے پر حیران ہوا۔ نکل جاؤ، مجھے تمہاری جھوٹی محبت اور ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ولایت بھی غصے سے دھاڑا۔ میں ہوش میں ہی ہوں، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، جاؤ اپنی اس ویرا کے پاس۔ اس نے چیختے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، رہو ادھر اکیلی۔ ولایت بھی غصے سے کہتا باہر چلا گیا۔ آخر مرد تھا، کہاں عورت کی اونچی آواز برداشت کر سکتا تھا۔ وہ اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کب بدل گیا تھا اتنا، پتہ ہی نہیں چلا۔ جس نے کبھی پیار کے علاوہ دوسری زبان میں بات نہیں کی تھی، آج وہ ایک غیر عورت کی وجہ سے اس پر چلا رہا تھا۔ جیا سر تھامے بیٹھتی ہی چلی گئی۔ ولایت گھر آیا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اس کے دیر سے گھر آنے پر لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، آج وہ نہیں تھی۔ وہ جیا سے جھگڑنے کے بعد ویرا کو چھوڑنے ایئرپورٹ چلا گیا تھا۔ ویرا جاتے وقت جیا سے ملنے اس کے پاس آئی تھی اور جیا نے تب بھی ولایت کی عزت رکھ لی۔ اس نے اچھے سے ویرا کو خدا حافظ کیا۔ ویرا سب سے مل کر ولایت کے ساتھ ایئرپورٹ چلی گئی۔ ویرا کو ایئرپورٹ چھوڑ کر وہ بے مقصد ہی گاڑی کو سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ اسے جیا پہ بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ جو اس سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ اس پر شک کر رہی تھی۔ ویرا صرف اس کی دوست تھی، پر جیا نے ان کے تعلق کو غلط رنگ دے دیا تھا۔ بقول ولایت اس کی محبت کو گالی دی تھی۔ کافی دیر یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد وہ دیر رات کو گھر آیا تھا۔
پر گھر میں چھائے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ اس کا ارادہ جیا سے بات کر کے غلط فہمی کو دور کرنا تھا، لیکن کمرے میں اسے موجود نہ پا کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے بھاگ کر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیا تم اندر ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ جواب نہ پا کر اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ کچن میں جا کر دیکھنے کا تھا۔ جو خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے وہ خود ہی ان کی مسلسل نفی کرتا آگے بڑھ رہا تھا کہ تبھی اسے اپنے پیچھے سے رانیہ کی آواز آئی۔ وہ چلی گئی ہے۔ رانیہ جو اپنے کمرے سے نکل کر پانی لینے کچن میں جا رہی تھی، ولایت کو بھی کچن میں جاتے دیکھ کر گویا ہوئی۔ کیا مطلب؟ کہاں چلی گئی ہے؟ ولایت جواب جانتا تھا، لیکن ایک امید لیے کہ شاید وہ جو سوچ رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس نے رانیہ سے پوچھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے، یہ گھر چھوڑ کے۔ رانیہ کی بات پر ولایت کو یوں لگا گویا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ ماما آپ نے روکا کیوں نہیں اسے؟ ولایت نے شکوہ کنا نظروں سے ماں کو دیکھا۔ میں نے بہت کوشش کی پر وہ نہ مانی، تو مجھے بھی زبردستی اسے روکنا اچھا نہیں لگا۔ اور اب تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اگر پہلے اس کی قدر کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تم نے مجھے میرے بھائی بھابھی کے سامنے منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا ولایت، وہ افسوس سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اور ولایت اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ جیا کا اس طرح گھر آنا حمید صاحب اور فاطمہ بیگم کو پریشانی میں مبتلا کر گیا، مگر جیا نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی ہے۔ دوسری طرف جیا کے چلے جانے کے بعد ولایت نے بہت کوشش کی اس سے رابطہ کرنے کی، پر وہ تو نہ جانے کون سی قسم کھا کے بیٹھی تھی، خود سے رابطے کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ ولایت جیا سے ملنے اس کے گھر گیا تو تبھی حمید صاحب اور فاطمہ کو ان کے جھگڑے کا علم ہوا۔ وہ بھی چاہتے تھے ان کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، مگر جیا نے ولایت سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ولایت کو اپنا یوں خالی ہاتھ لوٹائے جانا آگ بھگولا کر گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد ولایت بھی دوبارہ اس سے نہیں ملنے گیا۔ انہی لڑائی جھگڑوں میں 1 ماہ گزر گیا۔ ولایت کی لا تعلقی نے اسے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ وہ ناراض تھی، وہ چاہتی تھی وہ اسے منائے، پر وہ تو اس سے لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکے؟ وہ انہی سوچوں میں گری دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ حمید صاحب اور فاطمہ بیگم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، مگر رشتے نہ بگڑ جائیں اس لیے خاموش رہے۔ دوسری طرف ولایت کا غصے سے برا حال تھا۔ اپنی انا میں وہ جیا کو اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن انہی دنوں میں کسی نے پہل نہ کی۔ دونوں طرف سے خاموشی چھائی کہ ایک دن جیا کے وکیل کی طرف سے ولایت کو ایک لفافہ موصول ہوا۔ اس لفافے میں خلا کے پیپرز تھے۔ ان پیپرز کو دیکھ کر ولایت کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جسے وہ صرف جھگڑا سمجھ رہا تھا، وہ بات کتنی سنگین صورت اختیار کر گئی اسے اب احساس ہوا۔ وہ اتنی سنگ دل کب سے ہو گئی؟ کیا اسے میری محبت کی بھی پرواہ نہیں جو اتنا بڑا فیصلہ خود ہی کر لیا؟ ولایت بیڈ پر لیٹا کب سے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس سے بات کروں اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ وہ کسی سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتا تھا، مگر گھر میں ماما بابا سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پریشان ہو جاتے۔ کیا کروں؟ وہ کہتا ہوا اٹھ بیٹھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا کہ تبھی کسی کا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ان سے بات کرتا ہوں، ضرور کوئی حل نکل آئے گا۔ وہ کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ آپ ہی وہ ایسے کیسے کر سکتی؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو اس نے خلا کا فیصلہ کر لیا؟ ولایت یشفا کے پاس آیا تھا۔ اس وقت اسے کسی ہمدردی کی سخت ضرورت تھی جسے وہ اپنے دل کی بات کر سکے، اور یشفا سے زیادہ کون اسے سمجھا سکتا تھا؟ اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھا اسے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ یشفا بھی اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایک دن یہی ہونا تھا، اس لیے وہ ولایت سے بات کرنا چاہتی تھی، پر قسمت نے موقع ہی نہیں دیا اور اب وہ انجام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ولایت، اس سب کی وجہ تم ہی ہو۔ اگر تم اپنے اور ویرا کے درمیان ذرا فاصلہ رکھتے تو آج یہ نہیں ہوتا۔
آپ بھی مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ ولایت شاکڈ ہوا تھا۔ میں شک نہیں کر رہی، سمجھا رہی ہوں تمہیں۔ یشفا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر ولایت نے فوراً اپنا ہاتھ خفگی سے پیچھے کھینچ لیا۔ رہنے دیں، آپ بھی جیا کی سائیڈ لے رہی ہیں۔ ایک تو آپ سب عورتیں ایک دوسرے سے اتنا جیلس کیوں ہوتی ہیں؟ جیلس نہیں، انسیکیور ہوتی ہیں۔ اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن کوئی بھی عورت شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی۔ تم مرد بھی تو اپنی عورت پر کسی غیر مرد کی ایک نگاہ برداشت نہیں کر سکتے، تو سوچو ایک عورت کیسے یہ برداشت کر لے کہ اس کے جیسا حق کسی اور کو بھی دیا جائے۔ ایک عورت ایک مرد کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ جاتی ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنا گھر جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، اور بدلے میں مرد سے کیا مانگتی ہے کہ وہ اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو تم بتاؤ کیا وہ غلط ہے؟ نہیں، لیکن میں کب اس کی محبت میں کسی کو شریک کر رہا ہوں جو وہ یہ سب کر رہی ہے؟ ولایت نے الجھن بھری نظروں سے یشفا کو دیکھا۔ ولایت، اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہے جس کو اگر تم پار کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ویرا تمہاری دوست تھی، ہم نے مان لیا، لیکن تمہارے اور ویرا کے درمیان کی بے تکلفی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مرد اور عورت کی دوستی کی اجازت نہیں دی۔ مرد اور عورت کی دوستی ایک حرام رشتہ ہے، اور حرام رشتہ دھیمک کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے حلال رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ مگر یہ تو ہو گئی ہمارے مذہب کی باتیں، کیونکہ ہم مذہب کے اتنے پابند نہیں ہیں، اس لیے میں اب تمہیں دنیاوی طور پر سمجھاتی ہوں۔ جیا تمہاری بیوی ہے، اسے شرعی اور قانونی دونوں حیثیت حاصل ہیں، لیکن ویرا، اسے تو کوئی قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں کہ وہ تمہاری دوست ہے۔ دنیا کا قانون بھی تمہیں اس سے دوستی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ویرا سے دوستی ختم کر دو، مگر اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھو۔ تم دونوں کے درمیان جتنی بے تکلفی تھی، ہماری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ تم دونوں کے بیچ کچھ ہے۔ اس میں جیا کی نہیں، تمہاری غلطی ہے۔ یشفا بول کر خاموش ہو گئی۔ ولایت جو سر جھکائے بیٹھا تھا اس کے خاموش ہونے پر گویا ہوا۔ اب میں کیا کروں آپی؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ اسے مناؤ۔ انا میں کچھ نہیں رکھا ولایت۔ ولایت، جھک جانے سے رشتے بچ جاتے ہیں، تو جھک جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن آپی اگر یہی بات تھی تو ہم بیٹھ کر آرام سے بات بھی کر سکتے تھے، اس میں گھر چھوڑ کے جانے والی کیا بات تھی؟ اور پھر یوں طلاق کا مطالبہ کرنا۔ ولایت کی بات پر یشفا نے گہرا سانس لیا، پھر ولایت کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ناراض تھی تم سے، اس لیے گھر سے چلی گئی تاکہ تم اسے مناؤ، تو میں گیا تو تھا اسے منانے۔ ولایت نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ تم گئے تھے، لیکن جب وہ نہ آئی تو تم نے کیا کیا؟ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ولایت۔ وہ اگر پہلی دفعہ نہیں مانی تھی تو دوبارہ جاتے اسے منا لیتے، مگر تم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک مان تھا اسے تم پر کہ تم اسے منا لوگے، پر تم نے وہ بھی چھین لیا۔ اور جہاں تک رہی خلا کی بات، تو یشفا رکی تو ولایت نے اسے آگے بولنے پر اکسایا۔ تو 2 دن پہلے جب میں علی کے چیک اپ کے لیے ہسپتال گئی تھی، مجھے وہاں جیا ملی تھی۔ تمہاری بے رخی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی، کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، بہت کمزور ہو گئی تھی، اور اس سب کا اثر نروس بریک ڈاؤن کی صورت باہر آیا۔ اور یہی نہیں، اس نے اپنا بچہ بھی کھو دیا ولایت۔ یشفا کی بات پر وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جو کچھ ابھی یشفا نے کہا وہ اس کا وہم ہے۔ میں نے کہا نا ولایت، حرام رشتے حلال رشتوں کو نگل لیتے ہیں۔ ویرا اور تمہارا رشتہ بھی تمہارے ہونے والے بچے کو نگل گیا۔ جس بچے کے لیے تم نے اتنے خواب سجائے تھے، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ اللہ نے جو حدود بنائی ہیں ان کو پار کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ ولایت آنسو بہاتے خاموشی سے یشفا کو سنتا رہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں، کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا اس کا۔ جس بچے کے وہ خواب سجایا کرتے تھے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان سے دور ہو گیا تھا۔ ولایت نے ہاتھ کی پوشت سے آنسو صاف کیے
اور اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ جانتی تھی سب، تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جیا نے منع کر رکھا تھا ولایت، وہ نہیں چاہتی تھی بچے کے بارے میں تمہیں ایسی خبر ملے۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں اس کی پرواہ پہلے نہ ہو، لیکن بچے کا سن کر تمہیں تکلیف ہوگی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے میرے بھائی، جاؤ منا لو، یشفا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا۔ وہ مانے گی؟ ولایت نے امید چاہی۔ بالکل، کہا نا وہ بہت محبت کرتی ہے، پیار سے مناؤ گے تو مان جائے گی، یشفا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ولایت بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے اسے کتنا ہی وقت گزر گیا، اسے معلوم ہی نہ ہوا وہ ابھی بھی اپنی سوچوں میں گم کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب حمید صاحب کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر آئی، یہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ کچھ نہیں پاپا، بس ویسے ہی کھڑی تھی، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ نہیں تو میری بیٹی نے کھانے سے انکار کیوں کیا؟ حمید صاحب اس سے سوال کرتے اسے بیڈ کی طرف لے آئے اور اب اس کے سامنے بیٹھے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بس بھوک نہیں تھی پاپا، وہ سر جھکائے بولی۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کھانا کھا لو۔ کھانے سے کیسی ناراضگی؟ حمید صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کسی سے ناراض نہیں پاپا، مجھے بس بھوک نہیں تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ میں باپ ہوں تمہارا، اچھے سے جانتا ہوں تمہیں۔ دیکھو بیٹا، میری بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی کمزور بھی ہے۔ یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ باقی رشتے اچھے برے تو ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹتے نہیں، جیسے اولاد کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ۔ اس لیے ہمیں میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑی گنجائش رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، بری باتوں کو درگزر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی زندگی گزرتی ہے، جلد بازی میں لیے گئے فیصلوں میں اکثر ہمارا ہی نقصان ہو جاتا ہے۔ بیٹا ولایت اچھا لڑکا ہے، اسے ایک موقع دو، ایسا نہ ہو بعد میں تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ ماں باپ کو سب سے تکلیف اپنی اولاد کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس سے بات کرو، ایک موقع دو، سنو اس سے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج بھی وہ سارا دن تمہیں کالز کرتا رہا، مگر تم نے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ جانتا ہوں تم ناراض ہو اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر کچھ گنجائش نکل آئے تو نکال لینی چاہیے بیٹا۔ زندگی ایسے ہی کامیاب ہوتی ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ حمید صاحب کے کہنے پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ ہوئی نا کچھ بات، میرا اچھا بیٹا، انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ چلو اب کھانے سے ناراضگی چھوڑو اور جا کر کچھ کھا لو، وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سچ میں ابھی بھوک نہیں پاپا، اگر بھوک لگی تو کھا لوں گی، پر وہ میں، حمید صاحب نے اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے کہا، جسے اس نے مسکرا کر تھام لیا۔ اس کے وعدے پر وہ مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ بھی گہرا سانس لیتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب کھڑکی سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتی بڑبڑائی، شاید میرا وہم تھا، وہ کہتی ہوئی دوبارہ لیٹ گئی۔ جب پھر کوئی چیز کھڑکی سے آ کر ٹکرائی، اف، ضرور بچے ہوں گے۔ ایک تو ان کی مائیں بھی اپنے بچوں کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ اتنی رات کو بھی دوسروں کا سکون حرام کرنا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ گئے۔ پردہ ہٹا کر دیکھا تو ولایت کھڑا تھا، بلیک پینٹ اور ہاف سلیوز کی بلیک ٹی شرٹ پہنے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاگل آدمی، اتنی سردی میں بھی ان کپڑوں میں گھوم رہے ہیں؟ جیا غصے سے اسے گھورتی ہوئی بڑبڑائی، پھر پردے کو برابر کر کے واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کھڑے رہیے باہر، مجھے کیا؟ اس نے کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس باغی دل میں چین کہاں لینے دینا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری سے ایک سویٹر نکال کر باہر چلی آئی، جہاں وہ کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جیا نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور سویٹر پکڑا، ہاتھ اس کے آگے کر دیے۔ ولایت اس کی اس ادا پر دل سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے نہیں پہننا، یہی کہنے کی دیر تھی، جیا نے ہاتھ میں پکڑا سویٹر اس کے منہ پر پھینک مارا۔ اوف،
ظالم عورت! ولایت نے اسے گھورا۔ جیا بھی اسے خفگی بھری نظروں سے گھورنے لگی۔ اب کیا گھورتی ہی رہو گی یا کچھ بولو گی بھی؟ ولایت اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے وہ محبت بھری نظروں سے اپنی روٹھی ہوئی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا دھمکتا چہرہ اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے وہ اب بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے رو رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر جیا نے نظریں چراتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر اس نے گرفت اور مضبوط کر لی۔ میری طرف دیکھو جان! ولایت کی پکار پر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کتنے دنوں بعد وہ یہ آواز سن رہی تھی، وہی نرم لہجہ جس سے وہ ہمیشہ اس سے بات کرتا تھا۔ جیا نے ولایت کی طرف دیکھا۔ نم آنکھیں شکوہ کا نہ تھیں۔ ولایت نے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوم لیا اور یہیں جیا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ولایت نے بھی اس کے گرد بازو پھیلائے۔ مجھے معاف کر دو میری جان، مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا۔ میں اب کبھی وہ سب نہیں دہراؤں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو، پر تم ایک دفعہ مجھ سے بات تو کرتی۔ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ اس کے بال سہلاتا دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ جیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، آپ میری بات نہیں سمجھتے۔ کیسے نہیں سمجھتا؟ تم سمجھانے کی کوشش تو کرتی، مگر تم نے کوئی بات کرے بغیر ہی خود سے اندازہ لگا لیا کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھوں گا۔ جیا، خود سے مفروضات گھڑنا ٹھیک نہیں۔ غلطی میری ہے تو ٹھیک تم بھی نہیں۔ تم ماں بننے والی تھی، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی۔ تمہارا مس کیریج ہو گیا، تم نے وہ تک بتانا گوارا نہیں کیا، اور سب کا قصوروار مجھے ٹھہراتے ہوئے خلا کے پیپرز تک گھر بھیج دیے۔ بولو، کیا تمہاری غلطی نہیں؟ ولایت نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بچے کے ذکر پر اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی تھی۔ آپ کا قصور ہے۔ اگر آپ کو ویرا سے فرصت ملتی تو میں کچھ بولتی نا۔ میں ناراض تھی آپ سے، آپ نے بجائے مجھے منانے کے مجھ سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ تو میں کیسے بتاتی کہ میں ماں بننے والی ہوں؟ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی ہی غلطی ہے، میری نہیں۔ اور مجھے منانے آئے ہیں یا غلطیاں گنوانے؟ ویسے میں اب بھی ناراض ہوں آپ سے، جیا نے منہ پھیلائے کہا۔ ولایت نے مسکراتے ہوئے اس کی غصے سے پھولی ناک کو کھینچا۔ ٹھیک ہے میری جان، میری غلطی ہے۔ دیکھو میں کان بھی پکڑ رہا ہوں، اب خوش؟ ولایت نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اب بھی ناراض ہوں، جیا نے کہتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ولایت کان پکڑے ایک گھٹنے کے بل نیچے جھکا۔ جیا نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری جان، میری ہی غلطی تھی اور میں اپنی غلطی پر دل کی گہرائیوں سے نادام ہوں، میری توبہ قبول کرو، ولایت نے شرارت سے کہا۔ اس کے اس طرح کہنے پر جیا مسکرا دی۔ ولایت بھی مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ مجھے سچ میں معاف کر دو جیا، واقعی میری غلطی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ولایت نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ میں بھی اب کوئی بات نہیں چھپاؤں گی، اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کہا کریں گے۔ جیا نے بھی اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ولایت نے حامی بھری۔ جیا مسکرا دی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ ان کے چہروں پر پڑتی چاند کی روشنی میں اس کی مسکراہٹ واضح تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چاندنی کا مجسمہ بنے کھڑے تھے۔ اپنی آخری سانسوں تک تم سے محبت کروں گا، ولایت کہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ جیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کیا۔ شرم سے اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ ولایت اس کی حالت سے محفوظ ہوتا مسکرا دیا کہ تبھی کسی کے گلا کھنگارنے کی آواز آئی۔ دونوں نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو فاطمہ بیگم کھڑی تھیں۔ تم دونوں کا ہو گیا تو اندر چلیں یا یہیں کھڑے کھڑے کلفی کی طرح جمنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے شرارت سے کہا۔ جیا چینک گئی، جبکہ ولایت نے زوردار کہکا لگایا اور ان کے قریب آتے شرارت سے بولا، کیا مامی غلط وقت پر انٹری ماری ہے؟ تھوڑا سا اور لیٹ ہو جاتی، بدماش۔ فاطمہ بیگم اس کا کان مروڑتے ہوئے بولیں۔ سوری۔ ولایت نے فوراً اپنا کان چھڑوانے کے لیے کہا۔ جیا اس کی حالت پر ہنس دی۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے، ولایت کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ جیا نے ہنستے ہوئے گھر کے اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔
ولایت بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اندر چلا گیا۔ فاطمہ بیگم وہیں کھڑی اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے رب کا شکر ادا کرنے لگیں جس نے ان کے بچوں کی خوشیاں لوٹا دی تھیں۔